اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائیوں کا بہنوں کا سوال تھا کہ قاری صاحب کوئی نظر بد کے حوالے سے رہنمائی کریں۔ نظر بد بہت لگتی ہے، بچوں کو لگتی ہے، گھر میں اکثر افراد کو نظر بد لگتی ہے۔ اکثر بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، بال گر جاتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، اکثر رنگت چینج ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، پڑھائی میں بچے اچھا پڑھتے پڑھتے ایک دم رک جاتے ہیں، پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے، صحت کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ نظر بد بھائی ایسی خطرناک چیز ہے، تقدیر کے اوپر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی چیز بھاری ہوتی تو یہ نظر بد ہوتی۔ تو نظر بد سے انسان فوری افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت میں آپ کو بتلاؤں کہ کسی کے اوپر بھی جب نظر بد لگتی ہے، اس کا نقصان، اس کا اثر فوری ہوتا ہے۔ اور نظر بد بعض اوقات بلکہ زیادہ تر حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ جو حاسد بندہ ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کے اندر حسد کا فیکٹر بھی، ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جب نظر لگتی ہے، اور یہ بڑی شدید نظر بد ہوتی ہے۔ ہمارا ابھی ریسنٹلی کچھ عراقی حضرات تھے، ان میں ایک گروپ کے اندر ایک قاری صاحب کی تصویر شیئر کی گئی۔ وہ قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں، مطلب اہل علم انسان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ان کے اوپر نظر لگی، اور نظر ایسی کہ جب ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی، ہمارے ایک دوست کی، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی نے بتایا کہ ان کو کافی دنوں سے کچھ خواب بھی آ رہے تھے، تو مجھے بھی آتے ہیں، ان کو بھی آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خواب بھی ڈسکس کیے، اور کچھ طبیعت ان کی خراب رہتی تھی، لیکن آج جب آئے ہیں تو ایک دم یہ گر گئے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں، اور وہ بیچارے اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور کافی ان کی طبیعت خراب ہے۔ اور وہ بیسیکلی جو علامات بتلائی گئیں، ہم ان علامات سے ہم نے ایسا یہی کیا کہ ان کو شدید قسم کی کسی حاسد بندے کی نظر بد لگی ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہمارے ارد گرد کا ماحول بڑا آج کل حسد عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک بڑا ہی ایک ایسا ایلیمنٹ آیا ہوا ہے کہ ہم لوگ بھی دکھاوا بڑا کرتے ہیں۔ ہر بندہ کوئی بھی ہے، عورتیں بڑا دکھاوا کرتی ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اگر کوئی مارکس اچھے لیتا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کے لوگوں میں بتاتے ہیں، اگر کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نوازتے ہیں تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے سٹیٹس بھی لگائے جاتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، رنگ برنگے لوگ، کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا، کوئی خوش نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ آپ سے حسد ہی کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک جا کے میری امت میں حسد بہت زیادہ ہوگا۔ اور آج کل ہمارے ارد گرد یہ جادو، جنات کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ، یہ زیادہ تر حسد کی وجہ سے ہے۔ تو بھائی اس برائی سے اگر بچنا ہے تو اپنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتلا رہے ہیں، ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام پایا تکمیل تک پہنچے تو اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، اس کو راز سے لو، یعنی کہ راز رکھو اس کے اندر، اس کو شو آف نہ کرو۔ اللہ اگر کوئی گاڑی دیتے ہیں آپ کو، کوئی عزت دیتے ہیں، کسی چیز سے نوازتے ہیں، اچھی نوکری ملتی ہے، کچھ بھی اللہ پاک دیتے ہیں، تو اللہ کا شکر کریں، صرف اللہ کا شکر کریں اور اس کا دکھاوا نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ اس میں اور بھی برکت پائیں ڈالیں گے، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ حسد سے، نظر بد سے بھی اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اپنی چیزوں کو صیغہ راز میں رکھا کریں۔ اب اگر کسی کو کسی کی نظر بد لگتی ہے، جیسے آپ کسی شادی سے آتے ہیں، ایک دم بیمار پڑ جاتے ہیں، ایگزام قریب آتے ہیں، ایگزام میں اچھا ڈلیور نہیں کیا جاتا، یا اور کوئی معاملہ بنتا ہے، بیماری ہے، کوئی گھر سے باہر گئے ہیں، واپس آئے ایک دم بیمار ہو گئے ہیں، بعض اوقات جنات کی بھی نظر بد لگتی ہے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کو نظر بد لگی تھی کسی جن کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو قرآن سے علاج کرو، اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی اسی طرح ایک صحابی کو بھی صحابی کی نظر لگی تھی۔ تو بعض اوقات ماں کو بیٹے کی نظر لگ جاتی ہے۔ شیطان بیسیکلی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسے کلمات ہماری زبان سے نکلیں جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اب اللہ ہمیں یہی سکھلا رہے ہیں، قرآن میں بھی، احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھلا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز دیکھو ماشاءاللہ کہو، جس میں بھی آپ کو کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، ماشاءاللہ کہو، کوئی کام فیوچر میں کرنا ہے انشاءاللہ کہو، یعنی کہ اللہ کو اپنے ہر کام میں شامل رکھو۔ پھر جب اللہ کو آپ اپنے کام میں شامل کرو گے، انشاءاللہ شیطان آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پائے گا۔ بعض اوقات شیطان اسی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے، کلمہ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اللہ کو نہیں شامل کیا گیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کی پکڑ کر لیتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اس کے اوپر پھر وحی نہیں آئی تھی کافی دن۔ حضرت سلیمان نے ایک دفعہ اسی طرح نہیں کہا تھا انشاءاللہ، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ بنا تھا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ من موجی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جس کی بھی پکڑ کرنا چاہتا ہے، جب بھی چاہتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے ہر وقت اللہ کا ڈر، خوف، جانے میں بھی انجانے میں بھی
کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہمارے دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر گھڑی یاد کریں انشاءاللہ. اس سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور اس قلعے کے اندر رہیں گے جو ہمیں ہر وقت ہماری حفاظت کرے گا. اور یہ صرف کوئی مشکل نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ. یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان کی بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے ان کی. شیطان فیل ہو جاتا ہے آپ کے ان کلمات کی وجہ سے. تو میرے بھائی بہن جن کو نظر بد لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلایا. ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنا غسل کا پانی دو. اس پانی سے جب وہ دوسرے صحابی نہلایا گیا، ان کو نہلایا گیا تو اللہ کے فضل سے نظر بد فوری ختم ہوگی. اور الحمدللہ ہم نے جادو جنات کے مریضوں کے اوپر، نظر بد کے مریضوں کے اوپر، حسد کے مریضوں کے اوپر ہم نے یہ اپلائی کیا طریقہ. اب ہم یہ کیا کرتے ہیں، آپ کو بھی میں یہ بتلاتا چلوں کہ گھر میں جو بھی نمازی بندہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کس کی نظر بد لگی ہے. آپ کسی بھی کوئی بھی اگر فرض کریں آپ کو لگ رہا ہے یہ جادو کا مریض ہے یا اس کو نظر بد لگی ہے، حسد، میں نے کچھ علامات بھی ذکر کی. اچانک اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے نظر بد ہے، اچانک کوئی مسئلہ بنتا ہے تو نظر بد ہے. تو فوری گھر کا کوئی بھی جو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، اس کے غسل کا پانی لیں، وضو کا پانی لیں اور اس سے اس بچے کو، اس بچی کو، اس جو بھی مریض ہے اس کو غسل کروا دیں. 3 دن کروا دیں، 5 دن کروا دیں، 1 دن کروانے سے بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. تو آپ یہ کروائیں، اللہ کے فضل و کرم سے نظر بد فوری ختم ہوگی. ساتھ ذکر و اذکار کی، صبح شام رات کے اذکار کی پابندی کیا کریں. اس سے اگر کوئی نظر بد لگائے گا بھی تو آپ کے اوپر وہ نظر بد اثر انداز نہیں ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.